الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم رضی الاسلام ندوی صاحب، سیکریٹری اسلامی معاشرہ، اور دیگر شرکائے کیمپ، قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ایک مخصوص نشست جو خالص ارکان علماء پر مشتمل ہے، ان کے لیے یہ خاص کی گئی ہے۔ آپ حضرات وہ ہیں جو قرآن مجید کا درس دیتے ہیں، قرآن مجید پڑھاتے ہیں، اور قرآن مجید پر گہری نظر ہے الحمدللہ۔ میں اس وقت قرآن مجید کی چند آیات جو علماء کی اہمیت، ان کی ذمہ داریوں کے حوالے سے، اور ہمارا کیا مقام اور ہمارا کیا کام ہے اس کے حوالے سے ہمیں مہمیز کرتی ہیں، ان میں سے چند کا تذکرہ میں یہاں کروں گا، اس پر کچھ گفتگو انشاءاللہ ہوگی۔ سب سے پہلی چیز جو قرآن مجید نے علم اور علماء کے سلسلے میں بتائی ہے وہ یہ ہے کہ معرفت الہی علماء کو حاصل ہوتی ہے۔ سب سے بڑا علم یہ ہے کہ آدمی اپنے رب کو پہچان جائے، اللہ رب العزت کی عظمت، اس کی بزرگی، اور پوری کائنات میں اس کی نعمتیں ہیں اس کو پہچاننا، اس کی جو آیات ہیں ان کا ادراک، اور علم و آگہی، اور اس کی جو معراج ہے وہ معرفت الہی ہے۔ سورہ زمر میں ایک آیت ہے، آیت نمبر 9، امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمت ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ اللہ رب العزت نے جو لوگ اللہ کی معرفت حاصل کر لیتے ہیں ان کی زندگی میں جو تبدیلی آتی ہے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ جو رات کی تنہائیوں میں اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، سجدے میں ہوتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی سے ڈرتا ہے، چوکنا رہتا ہے آخرت کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا طالب بھی ہے، یہ وہ صفت ہے ان بندوں کی جن کو علم حاصل ہوتا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ جو معرفت الہی حاصل کر لے تو پھر وہ رات میں سوتا نہیں ہے بلکہ تقرب الہی کے لیے پریشان رہتا ہے، اور اس کی جو زندگی ہے وہ یہ نہیں کہ مجھے معرفت الہی حاصل ہو گئی اور سب کچھ حاصل ہو گیا، یا میں عبادات کر رہا ہوں تو عبادات بھی میری بہت قابل قدر ہیں، نہیں، بلکہ وہ ڈرتا بھی رہتا ہے کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا۔ اور اس کے بعد یہ بات کہی گئی ہے کہ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين يعلمون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ کیا وہ جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے برابر ہو سکتے؟ تو جن کو معرفت الہی حاصل ہے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں راتوں میں کھڑے ہوتے ہیں، آخرت ان کے اوپر ہمیشہ اس کا استحضار ہوتا ہے، ان کی زندگی میں نظر آتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید میں بھی اور احادیث میں بھی بتایا گیا ہے کہ بنی اسرائیل کے جو علماء تھے ان کے اندر بھی کچھ علماء ایسے تھے جن کی صفات یہاں بیان کی گئی ہیں، انہیں احساس ذمہ داری ان کے اندر تھی، آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا احساس تھا، لیکن اکثر علماء سو تھے۔ حق واضح ہو جانے کے بعد، قرآن کا علم حاصل ہو جانے کے بعد، اللہ کی معرفت حاصل ہو جانے کے بعد
آدمی کے اندر انابت نہ پیدا ہو، رجوع اللہ پیدا نہ ہو، تواضع پیدا نہ ہو، خاکساری پیدا نہ ہو، اور جو کام وہ کر رہا ہے اس میں یہ نہ ہو کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دینا ہے، آخرت سے اگر وہ ڈر نہ رہا ہو، تو فرمایا کہ پھر جو جاننے والے ہیں نہیں جاننے والے ہیں، پھر فرق کیا رہ گیا؟ اور آگے جو بات کہی گئی ہے انما یتذکر اولو الالباب، یاد دہانی تو اولو الالباب ہی حاصل کرتے ہیں۔ لب کہتے ہیں عقل کو، فہم کو، فراست کو، جو سمجھتے ہیں کہ اس کائنات کی حقیقت کیا ہے اور میرا رب بہت ہی عظیم ہے، قوی ہے، عزیز ہے۔ تو علماء کا سب سے ابھرا ہوا پہلو علم و معرفت ہے اور معرفت الہی ہے۔ وہ عالم جو سرسری درسگاہوں سے نکل جائے اور بعد میں گہرائی کے ساتھ وہ کتاب و سنت کا مطالعہ نہ کرے اور اللہ رب العزت کی عظمت اور بزرگی اس کے اندر اس کا ادراک پیدا نہ ہو اور اس کے نتیجے میں اس کی زندگی پر اثر نہ ہو، تو وہ پھر اس منصب پر نہیں ہوتا کہ لوگوں کی رہنمائی کر سکے اور لوگوں کے لیے وہ مثال بن سکے اور جو ذمہ داری قرآن نے ڈالی ہے وہ ادا کر سکے۔ دیکھیے قرآن مجید نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ ایمان لانے سے پہلے علم ضروری ہے۔ قرآن مجید نے اس کو بتایا کہ آدمی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ لے روایتی طور پر تو وہ مطلوب نہیں۔ سورہ محمد میں آیت 19 ہے، اس میں کہا گیا ہے وَعْلَمْ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، تم جان لو، تمہیں علم ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اس پر مفسرین لکھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کہنے سے پہلے علم ضروری ہے، معرفت الہی ضروری ہے۔ آدمی سمجھ لے کہ اللہ رب العزت ہے، اس کائنات کا خالق ایک ہی ہے اور یہ کائنات ختم ہونے والی ہے، مرنے کے بعد اس کے سامنے جانا ہے، تو پھر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں بر صغیر ہند و پاک میں اور خاص طریقے سے ہمارے ملک میں اور پورے ملت اسلامیہ کے ایک عموم رجحان یہ ہے کہ ہم مسلم گھرانے میں پیدا ہو گئے اس لیے مسلمان ہیں۔ ہمارے اسلام کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہمارے والدین مسلمان تھے یا ہمارے دادا مسلمان تھے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی اوفوا بعہدی، یا بنی اسرائیل التی اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وإیایا فارہبون۔ یہ جو انبیاء، جن قوموں میں انبیاء گزرے اور جن کے باپ دادا سب نبی تھے، ان سے کہا گیا کہ تمہارے باپ دادا جو نبی تھے، یہ باپ دادا کی نبوت تمہارے کام آنے والی نہیں، تو میرا وعدہ پورا کرو تو میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا۔ تو ہمارے ہاں یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ ہم مسلمان اس لیے ہیں کہ ہمارے گھر کے لوگ مسلمان تھے۔ خدا نخواستہ ہم کسی غیر مسلم گھرانے میں پیدا ہوتے تو کیا سوچ کر کے، سمجھ کر کے، معرفت الہی کو حاصل کر کے کیا اللہ رب العزت کی طرف آ سکتے تھے؟ ایک عنوان ہے غور و فکر کا۔ تو ہمارے ہاں جو علماء ہیں، جو مدارس میں پڑھتے ہیں، وہاں سے فارغ ہوتے ہیں، جن کو بظاہر علماء اس لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے 5-10 سال گزارے ہیں ایک ایسی جگہ پر جہاں پر کتاب و سنت کی باتیں ان کو سکھائی گئی ہیں اور بعد میں بھی وہ اسی راستے پر آگے بڑھ رہے ہیں، تو ان کے لیے اس میں یہ درس ہے کہ کیا ہماری زندگیاں مختلف ہیں کیا ان لوگوں سے جو معاشرے اور سماج میں ہیں؟ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے اور سماج میں ایسے بھی لوگ ہیں جو علماء نہیں ہیں، لیکن وہ علماء سے زیادہ صلاحیت رکھتے ہیں، وہ علماء سے زیادہ کتاب فہمی ان کے اندر ہے، وہ علماء سے زیادہ ان کا کردار اچھا ہے۔ تو یہاں علماء صرف وہ ریڈیکل علماء نہیں ہیں، لیکن چونکہ ہمارے ہاں ہماری ملت میں علماء سے مراد وہی علماء ہیں جن کو سند فراغت حاصل ہے، جو بڑے اور مستند اداروں سے فارغ ہیں اور جن کا کام ہی یہی ہے کہ وہ کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے ہیں، اس کا درس دیتے ہیں اور اس کو دنیا میں عام کرنے کا فریضہ ان کی ذمہ داری ہے۔ ان کی طرف مسئلے مسائل میں لوگ متوجہ ہوتے ہیں، کتاب و سنت کی رہنمائی حاصل کرتے ہیں، تو ان کے لیے ضروری یہ ہے، ہم تمام کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے پاس معرفت الہی حاصل ہو اور ہمارے پاس اللہ رب العزت کا جو علم ہے کہ وہ اس کی عظمت کیا ہے، اس کی بزرگی کیا ہے، اس کے اسما کیا ہے، اس کی صفات کیا ہے، اس کا ادراک ہو۔ اور یاد رکھیے جتنی زیادہ معرفت ہوگی اتنی ہی بڑا ایمان ہوگا۔ کسی چیز کے بارے میں جتنی زیادہ ہمیں جانکاری حاصل ہوگی اتنی ہی زیادہ اس پر ہمارا علم ہوگا، اس کے مطابق یقین ہوگا اور اس کے بعد ایمان ہوگا۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ اللہ رب العزت کی معرفت کو جاننا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ اس کی جو اسما و صفات ہیں اس کو سمجھنا چاہیے۔ ایک جگہ یہ کہا گیا ہے کہ
ایمان لانے کی جو کیفیت ہے وہ علم میں راسخ لوگوں کا کام ہے۔ ایمان جن کا مضبوط ہوتا ہے وہ لوگ وہ ہیں جو الراسخون فی العلم ہیں، علم میں جتنی گہرائی ہے اور جتنا زیادہ پرفیکشن ہے علم میں اتنی زیادہ ان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ آیت لمبی ہے، سورہ آل عمران 7 نمبر کی آیت ہے، اس میں کہا گیا ہے هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات، وہی ہے جس نے تمہارے اوپر کتاب نازل کی، اس میں سے کچھ ایسی آیات ہیں جو محکمات ہیں۔ ہن ام الکتاب، یہ قرآن مجید کا جوہر ہے، یہ بنیادی چیزیں، یہ احکامات اس میں ہیں۔ آگے کہا گیا وَأُخَرُ متشابہات، کچھ ایسی آیات بھی ہیں جو متشابہات ہیں، یعنی بظاہر ان کا مفہوم غور فکر کے بجائے غور فکر اور گہرائی میں نہ جائیں تو کچھ اور مفہوم بھی آتا ہے، لیکن اگر سیاق و سباق سے اس کو سمجھا جائے اور کتاب قرآن مجید کی اور آیات کی روشنی میں اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے، اس کی گہرائی میں جایا جائے تو اس کا صحیح مفہوم سمجھ میں آتا ہے۔ کہا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن کے دل میں ٹیڑھ ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، تو وہی جس کے اندر تعویلات زیادہ ہیں، جس میں تعویلات کا امکان زیادہ ہے، جس کے اندر سے اپنی مطلب کی چیز نکل جانے کا امکان ہے، تو اس طرف وہ جاتے ہیں۔ ابتغاء الفتنۃ و ابتغاء تاویل، فتنہ چاہتے ہیں وہ اور اپنی من پسند کی تعویل چاہتے ہیں۔ آگے فرمایا وما یعلم تاویلہ الا اللہ، اس کی تعویل جو اصلی ہے وہ تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اور آگے کہا والراسخون فی العلم، اور جو علم میں راسخ ہے وہ جانتے ہیں۔ دیکھیے آپ حضرات قرآن مجید کا علم رکھتے ہیں کہ یہاں پر ہمارے مفسرین کی دو رائے ہیں، یہاں پر رکا جائے کہ نہ رکا جائے۔ وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، یہاں رکا جائے، یا والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ، اس کی تعویل اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور راسخون فی العلم جانتے ہیں، یا اس کی تعویل صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور جو علم میں راسخ ہیں وہ کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، اس کی تعویل ہمیں سمجھ میں آتی ہو نہ سمجھ میں آتی ہو، اللہ رب العزت نے چونکہ یہ بات ہمیں بتائی ہے تو چونکہ ہمارا ایمان اللہ تعالیٰ پر ہے، اللہ کے رسول پر ہے، تو یہ برحق ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے تعبدی سے متعلق ہیں، وہ احکامات جن کی تفصیلات ہمیں نہیں معلوم ہیں، تو اس سلسلے میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی تذبذب میں پڑتا ہے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بہترین واقعہ ہے کہ ان کے پاس ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ نماز کے طبی فوائد بہت ہیں، اور آدمی رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، اور رمضان کے روزے کے طبی فوائد بہت ہیں، یعنی دن بھر آدمی بھوکے رہتا ہے، فلاں یہ ہو۔ تو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ بتاؤ شہید ہونے کے طبی فوائد کیا ہے؟ آدمی مر جاتا ہے تو اس کا طبی فائدہ کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں وہ شہادت دے دیتا ہے، ہر چیز کو صرف اس لحاظ سے کہ وہ طبی نقطہ نظر سے، دنیاوی نقطہ نظر سے ہے اس لیے ہم کر رہے ہیں، نہیں، یہ اللہ نے فرمایا ہے، اس کے رسول نے فرمایا ہے، یہ نمبر 1 پر ہی امر تعبدی ہے، اس کے علاوہ اس کے بہت سارے فائدے ہو سکتے ہیں۔ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ بہت ساری چیزیں دین اسلام میں ایسی ہیں جو بتایا گیا کہ وہ قلیل ہیں، لیکن الراسخون فی العلم کا معاملہ یہ ہے، جو علم میں راسخ ہیں وہ اس کے تشابہات میں نہیں جاتے، وہ اس کی تعویلات میں نہیں جاتے، وہ ابتغاء فتنہ میں نہیں جاتے، بلکہ کہا گیا ہے وہ کہتے ہیں یقولون آمنا بہ، وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پہ ایمان لائے، کل من عند ربنا، یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہے، وما یذکر الا اولو الالباب۔ دیکھیں یہاں پھر یہ آیت ریپیٹ کی گئی کہ اس کو صرف لب یعنی عقل رکھنے والے، فراست رکھنے والے، سمجھ بوجھ رکھنے والے ہی اس کو جانتے ہیں، اس کو یاد دہانی کرتے ہیں۔ تو بہرحال میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ معرفت الہی یہ علماء کا امتیاز ہے کہ اللہ رب العزت کی معرفت انہیں حاصل ہو اور علم میں وہ راسخ ہوں، اور اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ ان کا ایمان مضبوط ہوگا۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کتاب و سنت کی جو تعلیمات ہیں اس میں ہم کو کتنی بصیرت حاصل ہے۔ بہت سارے ادارے اپنے ہاں لکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں کتاب و سنت میں بصیرت پیدا کی جاتی ہے، لیکن دوران طالب علمی آدمی کو تو صرف راستہ دکھایا جاتا ہے، بعد میں ہماری ذمہ داری جہاں بھی ہے بنتی ہے کہ کتاب و سنت میں ہم بصیرت پیدا کریں، اس لیے کہ ہماری ذمہ داری بہت بڑی ہے، خود ٹھیک رکھنے کی ہے اور امت مسلمہ کو صحیح راستے پر لگانے کی ہے، نئے جیانوں کو تیار کرنے کی ہے، اور جو نئے مسائل آتے ہیں مختلف ادوار میں اس میں صحیح راستہ دکھانے کی ہے، استنباط کرنے کی ہے۔ ایک اور بات جو قرآن بیان کرتا ہے علماء کے سلسلے میں وہ یہ کہ ان کا جو درجہ قرآن مجید نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے
کہ اللہ رب العزت نے اپنی گواہی اور فرشتوں کی گواہی کے ساتھ اولو العلم کی گواہی کو شامل کر دیا ہے۔ سورہ آل عمران 18 نمبر کی آیت میں فرمایا گیا شہد اللہ انہ لا الہ الا اللہ، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ اللہ رب العزت ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، یہ اس پوری کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ لیکن فرمایا کہ اس پر گواہی کس کی ہے؟ اللہ کی خود گواہی ہے۔ اللہ رب العزت جب کسی چیز کی گواہی دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی گواہی، جہاں قسمیں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کھائی ہیں وہ بھی گواہی کے درجے پر آتی ہیں، یعنی اللہ رب العزت کی تائید اس چیز کو حاصل ہے اور اللہ رب العزت اس پر گواہ ہے۔ تو یہاں فرمایا گیا کہ یہ جو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، یہ اتنی بڑی حقیقت ہے اس پوری کائنات کی کہ اس پر اللہ کی گواہی ہے۔ والملائکہ، ملائکہ اس پر گواہ ہیں کہ یہ بات صحیح ہے اور برحق ہے۔ اور آگے کہا گیا وَأُولُو الْعِلْمِ، اہل علم اس پر گواہ ہیں کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس کائنات کا وہی واحد خالق و مالک ہے۔ یہ بات عقیدے کی ہے، یہ بات ہماری فکری اور نظریاتی ہے، یہ بات وہ ہے جو الہی تعلیمات کا نچوڑ اور حصہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ایک مرتبہ فرمایا تھا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے بڑا جو ذکر پوری کائنات میں ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس سے بڑی اور مستند اور اہم جو ساری فکری اور نظریاتی اور ہماری جو پوری عمارت کھڑی ہے دین اسلام کی، اس کی بنیاد یہی ہے لا الہ الا اللہ۔ تو فرمایا کہ گواہی اللہ تعالیٰ کی ہے اور فرشتوں کی ہے، وہ اولو العلم اور اہل علم کی ہے۔ جب اللہ رب العزت کی وحدانیت کی بات ہو رہی ہو اور جب اللہ رب العزت پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، اپنی اسما اور اپنی صفات کی روشنی میں وہ اس پوری کائنات میں جلوہ افزوں ہے، تو پھر پوری کائنات میں کہیں سے بھی اس کے خلاف کوئی بات اگر آتی ہے تو اولو العلم کی ذمہ داری ہے کہ اس کے خلاف کھڑے ہو کر کے اور دلائل کی بنیاد پر لوگوں کو یہ بتائیں کہ یہ چیز برحق ہے اور یہ اس کے دلائل ہیں، اور آج کی دنیا میں مزید اس کو کیسے سمجھا جا سکتا ہے، یہ اولو العلم کی ذمہ داری ہے۔ تو اسی لیے فرمایا گیا کہ یہ بہت بڑا مقام ہے اہل علم کا کہ وہ اللہ رب العزت کی جو وحدانیت ہے اس پر وہ گواہ۔ علماء کا ایک بڑا مقام اور ذمہ داری کے بارے میں قرآن مجید نے سورہ توبہ آیت 122 میں بتایا ہے۔ وہ یہ کہا ہے کہ ان کا کام تفقہ ہے، ان کا کام سوجھ بوجھ ہے، ان کا کام دین میں بصیرت حاصل کرنا، ان کا کام کتاب و سنت کی روشنی میں جو مسائل ہیں اس میں جانا ہے۔ تو تفقہ فی علم بہت بڑی بات ہے، یعنی قرآن مجید کی آیت کا مقصد کیا ہے اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں ان کا مقصد کیا ہے، ان کی روح کیا ہے، ان کی اسپرٹ کیا ہے۔ تو ایک کتاب و سنت کی روشنی میں ایک بہترین سوجھ بوجھ، یہ علماء کی ذمہ داری قرآن مجید نے متعین کیا ہے۔ وما کان المؤمنون لینفروا کافہ، سارے مومن ایک ساتھ سفر کر کے طلب علم کے لیے جائیں، یہ ضروری نہیں ہے، ممکن نہیں ہے۔ فلولا نفر من کل فرقۃ منهم طائفۃ لیتفقهوا فی الدین، تو ہر گروہ میں سے کچھ لوگ کیوں نہ نکلتے جو تفقہ فی الدین حاصل کریں، اور تفقہ فی الدین حاصل کرنے کے آگے کہا کہ اس کا مقصد کیا ہے، وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، وہ اپنی قوم کو انذار کریں، بتائیں ان سے جو اللہ اس کے رسول کی تعلیمات ہیں، اور اذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، تاکہ یہ چوکنا ہو جائیں اور ان باتوں کو قبول کر لیں جو اللہ کے رسول دے رہے ہیں۔ تو یہاں تفقہ کی بات کہی گئی ہے، وہ گروہ ہم لوگ ہیں جو ملت اسلامیہ میں سے نکل کر کے پوری ملت کتاب و سنت میں بصیرت نہیں حاصل کر سکتی، اس میں ہر طرح کے لوگ موجود ہیں۔ تو ہم اس پورے امت مسلمہ کے گروہ میں سے اللہ نے سعادت حاصل کرنے کی توفیق دی ہم کو، یہ کہ ہم نکلے، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے بہت زیادہ ٹائم دیا ہے ان تعلیمی اداروں میں، پڑھنے کا موقع ملا ہے، قرآن پڑھنے کا، حدیث پڑھنے کا، تو کہا کہ تفقہ ہونا چاہیے، غور و فکر ہونا چاہیے۔ دین کی جو روح ہے وہ بہت عظیم ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی جو آیات ہے اس کی گہرائی میں جانے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس میں آج کے امت کو کیا درس ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوری سیرت ہے اس پر اگر اچھی نظر ہے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اس میں آج امت کے لیے کیا رہنمائی ہے، کیا راستے نکل سکتے ہیں، کہاں تک ہم جا سکتے ہیں، کہاں تک نہیں جا سکتے ہیں، کہاں تک جانے کا معاملہ یہ پالیسی سے متعلق ہوتا ہے، لاہ عمل سے متعلق ہوتا ہے، طریقہ کار سے متعلق ہوتا ہے، اور کہاں معاملہ جا کر کے عقیدے سے جڑ جاتا ہے، کہاں تک ہم جا سکتے ہیں، کہاں ہم نہیں جا سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں تفقہ سے متعلق ہیں۔
تو یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ہم لوگ ان گروہ سے متعلق ہیں جن کے بارے میں قرآن نے کہا کہ ان کا کام یہ ہے کہ کچھ دن نکالیں اور دین میں تفقہ پیدا کریں۔ تو ہمارے اندر اس چیز کو اور آگے ہونا چاہیے۔ ہم قرآن مجید پر غور کرتے ہیں تو غور کرتے چلے جائیں۔ ہمارے پاس اگر تفاسیر کچھ ہم نے پڑھا ہے تو اور تفاسیر پڑھیں، خود بھی غور کریں۔ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن بات بات کی تفسیر کرتا ہے، صحیح احادیث اس کی تفسیر کرتی ہیں، آثار صحابہ اس کی تفسیر کرتے ہیں۔ خود آدمی غور کرتا ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے کچھ نئے نکتے آدمی کو سجھائے جاتے ہیں جو دین اسلام کی روح اور اس کی اسپرٹ کے مطابق ہوتے ہیں۔ تو کہا گیا یہ تفقہ ہے۔ قرآن مجید میں مثالیں بیان کی گئی، اللہ رب العزت نے کتنی مثالیں قرآن مجید میں بیان کی۔ ضرب اللہ مثلا، جگہ جگہ آپ دیکھتے ہوں گے۔ تو کہا یہ ہماری جو مثالیں ہیں وہ محض اسی تھوڑی ہے مثالیں۔ کہا گیا ہے وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں۔ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، یہ مثالوں کو سمجھنا اور اس کے گہرائی میں جانا اور اس کی روشنی میں لوگوں کی رہنمائی کرنا، یہ عالم جانکار لوگ جو علم رکھنے والے ہیں ان کا کام ہے۔ قرآن مجید سب پڑھتے ہیں، مثالیں سب پڑھتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت جگہ جگہ مثالیں جو بیان کر رہا ہے وہ محض مثالیں ویسی نہیں ہیں جیسے ہم لوگ اپنی تقریروں میں اپنی گفتگو میں بیان کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ تلک الامثال نضربها للناس، یہ مثالیں ہم سارے لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں، لیکن فرمایا کہ وما یعقلها، اس کو صحیح انداز سے سمجھنا، اس میں بصیرت پیدا کرنا، اس کی اسپرٹ تک جانا، یہ کام ہے صرف کس کا؟ عالمون کا، جن کو اللہ رب العزت نے علم و معرفت کی نعمت سے نوازا ہے۔ ایک جگہ اور قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ آیات بینات، یہ جو واضح نشانیاں موجود ہیں، جو واضح نشانیاں موجود ہیں اس پوری کائنات میں، اور قرآن مجید ان واضح نشانیات کے، قرآن مجید ان واضح نشانیوں کی طرف، ان آیات بینات کی طرف قرآن مجید میں جگہ جگہ وضاحت اس کی کرتا ہے۔ اس کے بارے میں کہا بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، یہ جو آیات ہیں اللہ رب العزت نے جو اپنی نشانیاں بیان کی ہیں، جو بہت سارے قوموں کے عروج و زوال بیان کیے ہیں، بہت ساری چیزوں کی جو کنہ کو بیان کیا ہے، جو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے نتیجے میں آدمی کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، تو یہ جو آیات بینات ہیں یہ اولو العلم کے سینوں میں اللہ رب العزت پیدا کر دیتا ہے اور اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو ہمارے پاس یہ کیپیسٹی ہونی چاہیے، ہمارے پاس یہ صلاحیت ہونی چاہیے، ہمارے پاس وہ مقام ہونا چاہیے کہ ہم کتاب و سنت پر بصیرت ہم کو حاصل ہو۔ اور آگے فرمایا وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، ہماری آیات کا انکار تو صرف ظالم لوگ کرتے ہیں۔ اس سے مفسرین نے یہ بھی لیا ہے کہ جن کو اللہ رب العزت نے علم کی دولت سے نوازا ہے، جو بظاہر عالم ہیں لیکن اس کے باوجود بھی اس کو وہ اس امانت کو سمیٹتے نہیں ہیں، تو وہ ظالم قرار پاتے ہیں۔ وہ علماء جو اپنی ذمہ داریاں نہ انجام دیں وہ ظالم ہیں، جو اللہ رب العزت کی کتاب و سنت پر جو ہے گہری بصیرت یا علم حاصل کرنے کے بعد اس کو بھول جاتے ہیں، یا بسا اوقات اس کو صحیح انداز سے اس کو اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرتے، یا کسی کے دباؤ میں آ کر کے وہ کچھ ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں جو کتاب و سنت کے خلاف ہیں۔ وہ حکومتوں کے دباؤ میں آ کر کے، افراد کے دباؤ میں آ کر کے، اپنی خواہشات نفس کی دباؤ میں آ کر کے وہ جو آیات بینات ان کے دلوں کے اندر ہیں، اس کے خلاف اگر وہ کوئی بات کرتے ہیں کہ ہماری گردن نہ کاٹ دی جائے، یا ہمارا وحدہ نہ ختم ہو جائے، یا دنیا میں ہمیں پریشانیاں میں نہ جھیلنی پڑے، تو فرمایا کہ وہ ظالم ہیں اس آیات کی روشنی میں۔ تو ہماری جو ذمہ داری بنتی ہے وہ یہ کہ ہمارے علماء بھی گزرے ہیں جن کو کہا گیا ہمارے اسلاف، انہوں نے جیلوں میں جانا تو پسند کر لیا، انہوں نے اپنی جان کو تو داؤں پر لگا دیا، لیکن کتاب و سنت کے کتاب و سنت کی روشنی میں جو موقف تھا اس کو تبدیل نہیں کیا، اس کی تعویل نہیں کی، اور وہ جیلوں میں رہے۔ آج کے دور میں بھی آپ دیکھ لیں کہ جو دباؤ میں آ کر کے، جو ڈر سے مغلوب ہو کر کے جو اپنا موقف تبدیل نہیں کرتے، ان کا ٹھکانہ آج بھی قید و بند ہے اور پریشانیاں ہیں۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی پوری سیرت آپ دیکھ لیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا پورا واقعہ پڑھ لیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو خلیفہ مامون کے درمیان کے دور میں تھے، ان کے واقعات پڑھ لیں۔ ان سب کے اوپر تلوار لٹکتی تھی ہمیشہ کہ یہ وہ کام کرنے جو حکومت چاہتی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو تو الامام الممتحن کہا گیا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو جلا وطن کر دیا گیا، کتنی پریشانیوں میں رہے وہ، اور مفلوق الحالی میں ان کی زندگی گزری اور آخر میں ان کا انتقال ہوا۔ آپ جتنے بھی علماء ہمارے پاس علماء حق ہیں جنہوں نے کہا کہ کتاب و سنت کا جو موقف ہے، یہ موقف
جو دین اسلام کی اسپرٹ ہے وہ یہ کہتی ہے، اور اس کے خلاف جو چیز ہے وہ نامناسب ہے، چاہے وہ عقیدے کا مسئلہ ہو، چاہے وہ اللہ رب العزت کے احکامات کی تشریح کا مسئلہ ہو، چاہے دور حاضر میں کسی چیز کے استنباط کا مسئلہ ہو۔ انہوں نے گہرائی پیدا کی بصیرت میں، یعنی دی کتاب و سنت میں، اور اس کے بعد انہوں نے جو اپنا موقف بیان کیا اس پر وہ ڈٹ گئے، اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہماری یہ ذمہ داری، آج کے دور میں بھی ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم تفقہ پیدا کریں، قرآن اس کی طرف ہمیں لے جاتا ہے۔ ایک اور بات تفقہ کے بعد، یعنی علم معرفت الہی جس کو قرآن نے بیان کیا، اور اس کے بعد ایمان جس کو قرآن نے بیان کیا، اور اس کے بعد تفقہ جس کو قرآن نے بیان کیا، اس کے بعد قرآن مجید یہ بیان کرتا ہے کہ علماء کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ صحیح استنباط کریں۔ استنباط کا مطلب یہ ہے کہ کتاب و سنت کی روشنی میں نئے مسائل اگر آ جاتے ہیں تو اس کو کتاب و سنت کی روشنی میں ہم کیسے اس میں سے راستہ نکالیں۔ قرآن مجید میں واضح تعلیمات نہیں ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں واضح تعلیمات نہیں ہیں، کوئی نیا مسئلہ پیش آ گیا ہے تو اس میں ہم راستہ کیسے نکالیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ یمن کی طرف جا رہے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہت ساری نصیحتیں کیں، اور جو منظر تھا وہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی عمر میں کافی چھوٹے، اور وہ اونٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نکیل پکڑے ہوئے ہیں اور پیدل چل رہے ہیں۔ یہ منظر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کیسا اعزاز دیا تھا۔ آپ نکیل پکڑے ہوئے پیدل چل رہے ہیں، 21-22 سال کا صحابی وہ اونٹ کی پیٹھ پر ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ یہ کرنا وہ کرنا فلاں کرنا، اور سنو معاذ یہ بتاؤ کہ کوئی مسئلہ تمہارے سامنے آیا اور وہ حل کرنا ہو تو کیا کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں قرآن مجید میں دیکھوں گا، اگر وہ قرآن مجید میں ہوا تو اس کے مطابق حل کروں گا۔ تو فرمایا اگر قرآن میں نہ ہو تو کہا کہ آپ کی زندگی میں دیکھوں گا، آپ کی احادیث میں، آپ کے اقوال میں، آپ کے برتاؤ سلوک میں اگر وہ ملا تو اس کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ تو کہا اگر وہاں نہیں ملا تو کیا ہوگا؟ تو کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کتاب و سنت کی روشنی میں جو اس کی روح ہے اس کی روح کی روشنی میں اجتہاد کروں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کا سینہ تھپتھپایا اور کہا کہ اللہ رب العزت کا بڑا کرم ہے کہ اس نے یہ تفقہ اور سوجھ بوجھ اللہ کے رسول کو نواز دی۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قاصد جو جا رہا ہے یمن کے علاقے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ سوجھ بوجھ دی ہے۔ تو استنباط کی جو کیفیت ہے، استنباط کا جو مقام ہے، اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ علماء کا کام، قرآن پر جن کی نظر ہے، صحیح احادیث پر جن کی نظر ہے، سیرت رسول پر جن کی نظر ہے، فقہ پر جن کی نظر ہے، ائمہ کے اقوال پر جن کی نظر ہے، آثار صحابہ پر جن کی نظر ہے، وہی استنباط کر سکتے ہیں دین کی اسپرٹ کیا ہے، دین کا مزاج کیا ہے، دین کی روح کیا ہے۔ جو کبھی کبھی الفاظ استعمال ہوتے ہیں، الفاظ کچھ کہتے ہیں، معنی اس کے اندر کچھ ہوتا ہے، یہ بصیرت کی روشنی میں پیدا ہوگا۔ تو اسی لیے فرمایا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ، جب ان کے پاس کوئی امن کا معاملہ آئے، یعنی سکون و اطمینان کی کیفیت کے سلسلے میں، یا خوف کے بارے میں، اداؤ بھی، تو وہ لے اڑتے ہیں اس کو۔ آپ سب عربی جانتے ہیں، اذاعہ کہتے ہیں ریڈیو کو، اذاعۃ المملکۃ العربیہ السعودیہ، یعنی سعودی عرب کا ریڈیو۔ قرآن مجید نے دیکھیے اس کے لیے لفظ یہاں استعمال کر دیا، اداؤ بھی، اداؤ کا مطلب اس کو پھیلا دیتے ہیں بری طریقے سے، یہاں وہاں سب۔ تو یہ منافقین کے بارے میں کہا گیا، یہ سورہ نساء کی آیت ہے، کہا گیا کہ جب ان کے پاس کسی قسم کا بھی معاملہ آتا ہے تو اس کو وہ پھیلانے لگتے ہیں۔ کوئی معاملہ آ گیا، دیکھیے یہ معاملہ آ گیا، اب اس میں کیا ہوگا بھائی، آپ بتائیے اس میں کیا ہوگا، آپ بتائیے اس میں کیا ہوگا، بڑے مسئلے ہو گئے ہیں، نزاکت کا مسئلہ ہے، یہ ہو رہا ہے۔ آج کے دور میں بھی دیکھیے آپ کہ ہر آدمی لب کشائی کرنے لگتا ہے، سوشل میڈیا پہ پورا عام ہو جاتا ہے، طرح طرح کے نامناسب باتیں آنے لگتی ہیں، تو فرمایا کہ اس کو وہ پھیلانے لگتے ہیں۔ یہ تو منافقین کے بارے میں کہا گیا تھا، لیکن آج بھی یہ صورتحال آپ دیکھیں گے۔ فرمایا والا ردوہ الی الرسول، رسول وقت کے پیغمبر موجود ہیں، اگر یہ اس کو لوٹائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اور ان کے جو اولو الامر ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو کہہ دی گئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اولو الامر نہیں ہیں، حالانکہ سب سے بڑے ذمہ دار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تھے، کہا وہ اور آپ کے علاوہ جو ذمہ دار لوگ ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتحت ہیں، ان کی طرف اس کو اگر دیا جاتا لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، تو اس پر پوری نظر رکھتے، غور و فکر کرتے اور استنباط کرتے وہ لوگ جن کے اندر اللہ رب العزت نے یہ صلاحیت رکھی۔ ہمارے علماء اس آیت کی تفسیر میں یہ لکھتے ہیں کہ علماء اولو الامر میں شامل ہیں، علماء اولو الامر میں شامل ہیں۔ ہمارے مفسرین نے اس پر بہت لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسے لوگ جن کو کتاب و سنت میں بصیرت حاصل تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مشورے لیتے تھے،
کبھی تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو فلاں آدمی سے قرآن مجید سیکھو، اور کسی کے بارے میں کہا کہ فرائض سیکھنا ہو تو فلاں سے سیکھو، اور کسی کے بارے میں کہا کہ فلاں چیز سیکھنی ہو روح شریعت تو فلاں سے سیکھو، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو تیار کیا تھا، اور آپ نبی ہونے کے باوجود بھی مشورے لیا کرتے تھے ان سارے امور مہمات میں۔ لیکن آپ کے اس دنیا سے جانے کے بعد اولو الامر کی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، اور کہا یہ کہ اولو الامر میں علماء کا ہونا بہت ضروری ہے۔ تو کہا کہ قرآن کا دیکھیے، قرآن کا جو اسلوب ہے وہ ایک مرتبہ اور سن لیجئے، وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ۔ اولو الامر میں کچھ ایسے علماء موجود ہوں گے جو اس کا استنباط کر سکیں گے۔ آگے فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا۔ یہ اللہ کا کہ رحمت ہے، ایسا نہ سمجھو کہ تمہارا جو علم ہے، تمہاری جو بصیرت ہے، تمہاری جو اپنی قوت اور صلاحیت ہے، اس کی بنیاد پر تم فیصلے کرتے ہو، نہیں، جب تمہاری نیت صحیح ہوتی ہے، تمہارا رخ صحیح ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی توفیق شامل حامل ہوتی ہے، تب تم کو اللہ رب العزت کا فضل حاصل ہوتا ہے، صحیح فیصلہ کر سکتے ہو۔ اسی لیے آدمی کی اپنی صلاحیت اپنی جگہ اور دین میں بصیرت اپنی جگہ، لیکن جب بھی کبھی بھی کسی بھی امر مہم کے بارے میں ہم کوئی بات سوچ رہے ہوں، استنباط کر رہے ہوں، تو اس میں توفیق الہی شامل حال ہوتی ہے۔ اس کے لیے دعا کرنا چاہیے کہ میرے مالک یہ ہماری سمجھ میں یہ بات آئی، ہمیں وہ بتا، ہمیں اس کی توفیق دے جو بہتر ہو اور جس سے تو خوش ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری جو عقل ہے، ہماری سوجھ بوجھ ہے، اس میں تو نقص ہے ہی، کبھی ایسا نہ ہو کہ اس میں ہم غلطی کر جائیں۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ جب آدمی اجتہاد کرتا ہے کتاب و سنت کی روشنی میں، اور اگر وہ غلطی کر بیٹھتا ہے بتقاضے بشریت، تو اس کے لیے ایک اجر تو ہے ہی، اور اگر وہ صحیح راستے پہ آ جاتا ہے، یعنی وہ نتیجہ اس کا صحیح ہوتا ہے، تو فرمایا وَلَهُ اجران، تو اس کے لیے 2 اجر ہے۔ تو یہ استنباط ہے، استنباط دور جدید میں نئے نئے مسائل جو پیش آتے ہیں، اس کی روشنی میں نئے نئے مسائل میں کتاب و سنت کا موقف کیا ہے اور شریعت کا موقف کیا ہے، اس کی روح کیا ہے، اور اس میں راستہ کیسے نکالنا ہے، قرآن بیان کرتا ہے کہ یہ استنباط یہ علماء کا کام ہے۔ ایک اور بات جو قرآن نے بیان کی ہے وہ یہ کہ خشیت جو ہے، اللہ سے ڈرنا، یہ علماء کا کام ہے۔ آپ اندازہ کیجئے جتنا آدمی اللہ رب العزت کا علم اور اس کی معرفت حاصل کرے گا، اتنی زیادہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت، اللہ سے قریب ہونا، اللہ سے مانگنا، تذلل، انکساری، اور اس کے اعتبار سے اس کے ناراضگی سے ڈرنا، یہ جتنی ہی گہرا علم ہوتا جائے گا اتنی ہی زیادہ انسان کے اندر اور عالم کے اندر یہ چیز بڑھتی جائے گی۔ کہا گیا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ رب العزت سے ڈرتے ہیں وہی، ڈرنے کا حق وہی ادا کرتے ہیں جو اللہ رب العزت کو جانتے ہیں، علماء۔ تو اللہ رب العزت انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء ان اللہ عزیز غفور، اللہ رب العزت بہت ہی عزیز ہے اور معاف کر دینے والا ہے۔ تو یہ جو ڈرنے کی کیفیت ہے، یاد رکھیے جو آدمی اللہ رب العزت سے زیادہ ڈرتا ہے، خشیت اس کی زیادہ ہے، وہ صحیح راستے پر چلنے کے لیے زیادہ موقع اس کو ہے۔ جو اللہ کو بھول جائے، اللہ کا خوف اس کی خشیت سے غافل ہو جائے، اس کے اندر اس بات کا خطرہ ہوتا ہے کہ وہ راہ راست سے ہٹ جائے۔ ایک بات اور فرمائی گئی کہ جب آدمی کے پاس معرفت الہی ہو، جب ایمان اس کا پورا ہو، جب ایمان اس کا ٹھوس ہو اور اس کے نتیجے میں تفقہ سے حاصل ہو، اور اس کے بعد فرمایا کہ استنباط کرنے کی صلاحیت ہو، اور وہ اللہ رب العزت کے خوف سے معمور ہو علماء، تو فرمایا کہ ان کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے معمور رہتے ہیں، ہمیشہ اللہ کا ذکر ان کے اندر رہتا ہے۔ اسی لیے فرمایا، دیکھیے بہت خوبصورت آیت ہے، ہم ذرا اس کے اندر جائیں گے تھوڑا۔ فرمایا وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، ہم نے آپ سے پہلے لوگ ہی بھیجے، یعنی انسان ہی بھیجے، آدمی ہی بھیجے جن پر ہم وہی کرتے تھے، فرشتے نہیں آتے تھے، یا انسانوں کے علاوہ کوئی اور نہیں آتا تھا انسانوں کی رہنمائی کے لیے۔ آگے فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، تم اہل ذکر سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے ہو۔ آیت میں ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہم لوگ ترجمہ یہ کر دیتے ہیں کہ اگر تم نہیں جانتے ہو تو اہل علم سے پوچھو۔ قرآن نہیں کہا تھا فاسألوا اہل العلم ان کنتم لا تعلمون، یہ قرآن میں نہیں ہے۔ فاسألوا اہل العلم ان کنتم لا تعلمون، تم اہل علم سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے، یہ قرآن نے نہیں کہا۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، تم اہل ذکر سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے۔ دیکھیے علم اور معرفت، یقین رب کی معراج ذکر اللہ ہے۔ وہ ان علماء سے پوچھو جن کی پوری زندگی میں ذکر اللہ ہی ذکر اللہ ہے، اللہ کی یاد سے ہمیشہ وہ وابستہ رہتے ہیں۔ وہ علماء جو پڑھے لکھے ہیں، بہت سارے
نقطے بیان کر سکتے ہیں کتاب و سنت کی، بہت ساری آیتوں کی تعبیلیں بیان کر سکتے ہیں، قرآن مجید کے نصوص بہت یعنی قرآن مجید کی آیت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بہت فراست سے بیان کر سکتے ہیں، لیکن ان کی زندگی میں اس کے اثرات نظر نہیں آتے ہیں۔ تو وہ علماء جو اپنے ذکر اللہ سے، اللہ کے ذکر سے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، اللہ کا ذکر کا مطلب جو اللہ رب العزت کی یاد سے ہمیں وابستہ ہے، جس کے ذہن میں ہمیشہ اللہ یاد ہوگا غلط فتویٰ نہیں دے گا، جس کے ذہن میں اللہ رب العزت ہمیشہ یاد ہوگا وہ کبھی بھی اللہ رب العزت کے دین کے خلاف کوئی بات نہیں کرے گا، کوئی گناہ کی بات نہیں کرے گا۔ اسی لیے ذکر اللہ سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے۔ فرمایا کہ وَذِكْرُ اللَّهِ أَفْضَلُ أَكْبَرُ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ رب العزت کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے۔ تو فرمایا کہ ان علماء میں سے جو اہل ذکر ہیں ان سے تم پوچھا کرو، سارے علماء سے تم نہ پوچھو۔ تو یہ بات بڑی اہم ہے کہ علماء کا کردار یہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے ذکر سے ان کے دل لرزتے رہیں، اور ہمیشہ وہ اللہ رب العزت کی یاد سے وہ کبھی بھی غافل نہ ہوں، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں رہیں۔ تو ذکر اللہ کی جو کیفیت ہے وہ علماء کا گویا کہ شیوا ہونا چاہیے، ان کی پہچان ہونی چاہیے۔ ایک آخری بات جو آپ سے کرنا ہے، وقت ہو رہا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے علماء کا درجہ بہت بلند کیا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، ان کی ذمہ داریوں کے نتیجے میں، ان کے کام کے نتیجے میں، ان کے رول کے نتیجے میں۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر، سورہ مجادلہ آیت نمبر 11۔ اللہ رب العزت جو مومن ہیں اور ان میں بھی جو اولو العلم والے ہیں ان کے درجات اللہ رب العزت بلند فرماتا ہے۔ تو ہماری جو ذمہ داری کتاب و سنت کی آیات کی روشنی میں متعین ہوتی ہے وہ یہ کہ ہمارا ایمان بہت ٹھوس ہونا چاہیے، اور دیکھ کر کے لوگ ہمارا ایمان خود بھی ان کو اطمینان ہو، اعتماد ہو، اور ہم سے ان کو حوصلہ ملے۔ اسی طریقے سے ہمارے اندر تفقع پیدا ہونا چاہیے۔ جن آیات کو میں نے یہاں تلاوت جن کی ہے، ترجمہ کیا ہے، تو ہمارے اندر کتاب و سنت میں بصیرت پیدا ہونا چاہیے، اور روح جو ہے شریعت کی اس کے بارے میں ہمیں واقفیت ہونی چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم انذار کا کام کریں اور تبشیر کا کام کریں، جس کے بارے میں یہ آیات ہمیں بتاتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن ہے وہ ہمارا مشن ہے۔ چونکہ میرا عنوان آیات قرآنی ہی تھی، اس لیے میں نے احادیث کا تذکرہ اس گویا کی نشست میں نہیں کیا زیادہ، لیکن جگہ جگہ یہ آتا ہے، ایک جگہ تو آتا ہے کہ انما العلماء ورثۃ الانبیاء، جو علماء ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں۔ تو ہماری ذمہ داری انذار ہے اور تبشیر ہے، اور یہ بات تفقہ فی الدین کا ابھرا ہوا پہلو ہے جو قرآن مجید کی آیات میں ملتی ہیں۔ صحیح رہنمائی کرنا ہماری ذمہ داری بنتی ہے، کبھی کسی دباؤ میں ہم نہ آئیں، چاہے وہ محلے کا دباؤ ہو، چاہے وہ لوگوں کا دباؤ ہو، چاہے وہ بڑے لوگوں کا دباؤ ہو، چاہے وہ مدرسے کا دباؤ ہو، چاہے وہ امت کا دباؤ ہو، چاہے وہ حکومت کا دباؤ ہو۔ امت مسلمہ کے یہ جو علماء ہیں ان کا کام یہ ہے کہ سلیقے کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، اس میں ہلڑ بازی نہ ہو، اس میں کوئی ایسی بات نہ ہو جس سے فتنہ پھیلنے کا اندیشہ ہو، لیکن خوبصورتی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، اچھے الفاظ کے ساتھ، اسلوب کے ساتھ وہ اپنی بات کہیں، اور اس میں کوئی لوچ نہ ہو، اس میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ اسی طریقے سے ہماری ذمہ داری ان آیات کی روشنی میں بھی بنتی ہے کہ اتحاد امت کے لیے ہم کام کریں۔ آج کا جو دور ہے اس میں بڑی پریشانیاں لاحق ہیں، علماء طرح طرح کے ہیں، ہر مکتب فکر کے علماء ہیں، اپنے مکتب فکر کی ترویج میں لگے ہوئے ہیں، اور امت مسلمہ اس قسم پرسی میں ہے کہ اپنے چھوٹے چھوٹے مسائل میں الجھ گئی ہے، اور ملت کے جو بڑے مسائل ہیں اس کو اس نے چھوڑ دیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بقول کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اونٹ کو تو نگل جاتے ہو اور مچھر کو چھانتے ہو۔ تو جو امہات الامور ہیں ہمارے پاس، جو ہمارے پاس اصول ہیں، جو ہمارے پاس بنیادی چیزیں ہیں، جو فنڈامنٹلز ہیں دین و شریعت کی، اس پر ہماری توجہ کے بجائے فروعی مسائلک اور چھوٹے چھوٹے مسائل میں امت الجھی ہوئی ہے۔ تو ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم رہنمائی کا کام کریں۔ اسی طریقے سے جماعت کے اندر چونکہ یہ جو نشست ہے یہ علماء کی نشست ہے جو ارکان ہیں، تو جماعت اسلامی کتاب و سنت اس کی اساس ہے، دستور میں لکھا ہوا ہے۔ ہمارا جو کام ہے وہ اقامت دین ہے۔ تو ہم علماء کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ تحریک اپنے صحیح خطوط پر چل رہی ہے کہ نہیں، تحریک کے اندر کن چیزوں کا اضافہ ہونا چاہیے کتاب و سنت کی روشنی میں، حالات کے لحاظ سے کن چیزوں کو شامل کرنا ہے، کن چیزوں کو نہیں کرنا ہے، راستہ دکھانا۔ امت کے علماء میں آپ ہیں جو بڑی ذمہ داری پر فائز ہیں، آپ ارکان ہیں، تو یہ کام بھی ہمیں کرنا ہے، فکری اور نظریاتی کام کرنا ہے۔ اور کتاب و سنت کی روشنی میں فکری اور نظریاتی کام یہ سب سے بڑا کام ہے۔ جو میں نے آپ کو تفقع کے بارے میں بتایا ہے، جو استنباط امور کے بارے میں بتایا ہے، ان سب کے سلسلے میں یہی ہے کہ جماعت اسلامی یا جس فکر سے ہم وابستہ ہیں یہ فکری اور نظریاتی تحریک ہے، اور اس میں علماء کی اہمیت یہ ہے کہ مختلف ادوار میں اور مختلف جگہوں میں اور مختلف صورتحال میں ایسی بات آ سکتی ہے جس میں کتاب و سنت کی روشنی میں جو ہمارا موقف ہو اس کو بیان کرنا ہے۔ تو
اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ بار الہ یہ جو آیات جن کا تذکرہ میں نے یہاں کیا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے ان پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہم تمام کو اس بات کی توفیق عنایت فرمائے کہ ہم اس کی روشنی میں اپنی ذمہ داریاں ادا کر سکیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ غفور رحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔